حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نبی پاک علیہ السلام کے لیے کس طرح جذبات رکھتے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادنا گستاخی کو، کہ گستاخی کرنے والے کے ذہن میں خیال بھی نہیں کہ میں گستاخی کر رہا ہوں، اور صحابہ کی جذبات وہ عروج پر پہنچ جاتے کہ نبی پاک کی ادنا بے ادبی بھی برداشت نہیں۔ تو دیکھیں یہ ایک حدیث میرے سامنے ہے، جنگ خندق کے شروع ہونے سے پہلے عرب کا ایک سردار عیینہ بن حصن مدینہ شریف آیا، اور اس وقت وہ مسلمان نہیں تھا، اس کے پاس افرادی قوت کافی تھی، 10,000 کے لگ بھگ اس کی قوم، اس کے فوجی سپاہی تھے اس کے پاس۔ مدینہ شریف میں آیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی معاملے میں بات چلی، کوئی گفتگو کر رہا تھا، اور نبی پاک کے سامنے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا، نبی پاک کے سامنے پاؤں لمبے کر کے بیٹھ گیا اور بات کر رہا ہے۔ نبی پاک کوئی محسوس نہیں فرما رہے، آپ اس کی باتوں کا کوئی جواب دے رہے ہیں، کوئی آپ بات کر رہے ہیں، اس طرح گفتگو ہو رہی۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ نبی پاک کے سامنے پاؤں لمبے کر کے بیٹھے، تو انہوں نے کہا اے باندر کی آنکھ والے، پاؤں سمیٹ۔ پھر کہا اللہ کی قسم اگر رسول اللہ یہاں نہ بیٹھے ہوتے تو میں تمہیں نیزے سے رنگ دیتا، تیری جرت رسول اللہ کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھے۔ یہ وہی اسید بن حضیر ہے نا کہ جب ایک موقع پر عبداللہ بن ابی نے نبی پاک کو کہا تھا جی آپ کے گدھے نے پیشاب کر دیا، مجھے بڑی کوفت ہو رہی ہے، آپ کو کوئی بلائے تو ہیں ورنہ نہ آیا کریں ہماری مجلسوں میں، تو اس وقت اسید بن حضیر نے کہا تھا یا رسول اللہ آپ ضرور تشریف لایا کریں ہماری مجلسوں میں، اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہا، لنگبو سردار تھا ان کا قبیلے کا، مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کی قسم تیرے سر پر جو کستوری لگی ہوئی ہے، اس کستوری کی خوشبو سے نبی پاک کے گدھے کے پیشاب کی مہک ہمیں اچھی لگتی ہے، ہمارے نزدیک وہ عمدہ ہے، اور تیرے سر کی کستوری کی بو ہمیں بدبو لگتی ہے، بری لگتی ہے۔ تو یہ جذباتیت اور یہ فنائی نبی پاک کی محبت میں ان کا عروج درجے کی یہ محبت اور کیفیت تھی۔ یہ صرف اختیاری محبت سے یہ کیفیت نہیں بنتی، یہ کیفیت صرف اختیاری محبت سے نہیں، اختیاری کے بعد جب وہ اختیاری غیر اختیاری بن جاتی ہے نا، تب یہ صورت بنتی ہے۔ اور یہ جو میں نے حدیث سنائی ہے عیینہ والی، یہ امام واقدی کی کتاب المغازی اس میں ہے، طبقات ابن سعد میں ہے، مرآت الزمان میں ہے، حیات الحیوان کبریٰ میں ہے، سبل الہدی والرشاد میں ہے، تفسیر مظہری میں ہے، تاریخ خمیس میں ہے، اور یہ لفظ تھا عین الحجرس، انہوں نے کہا تھا یا عین الحجرس، اس کا میں نے کہا بندر کی آنکھ والا۔ یہ لسان العرب اور نہایہ ابن اسیر ان کتابوں میں یہ معنی موجود ہے۔